السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان سے ایک مرتبہ پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے اپنی اگلی نئی 2 آیات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح ان کو پڑھنا ہے، کون کون سے اس میں رولز اور قواعد ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلے بنا کے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے یا پر کھڑا زبر اور اس کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا ہے، تو ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہوگا۔ لال نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الف پر کھڑا زبر یعنی حمزہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ علیکم الصیام، نیکسٹ پھر الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا۔ لال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہوگا۔ با پر قلقلہ کریں گے، یعنی جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی۔ من قبلکم، میم ساکن کے بعد لام بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد تا، یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن، اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ ایاما معدودات، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ دال پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے اور تا کو وقف میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد قاف، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم، ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ را کے نیچے زیر، تو را کو باریک پڑھیں گے اپنی آواز کو نیچے گرا کر۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور دوسرا ضاد پر 2 زبر اور اس کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکے دیے پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ را کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ تا کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوبارہ پھر میم کے نیچے 2 زیر اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے، اظہار کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کرنا۔ خواہ مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور را کو وقف میں ساکن کر کے پڑھیں گے، موٹا یعنی پر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ذال نرمی سے ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ قوا مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دال قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی جب ہم ادا کریں گے ہمارے مخرج میں جم سی ہوگی۔
نیکسٹ ہمارے پاس تا کے اوپر دو پیش اور دو پیش کی تنوین کے بعد تو حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کرنے کے بعد تو مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. خا مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. را پر 2 زبر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھا جائے گا. خا مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. را کے اوپر 2 پیش ایک تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا اور اس کے بعد 2 پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے اور وقف میں ہا کو گول ہا سے بدل کر پڑھا جائے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے غنہ کریں گے. صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ دوبارہ پھر واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ دونوں کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے اور خا کو مستعلی کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر 2 پیش اور 2 پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے ادغام کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حمزہ یہاں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے دوبارہ پھر نون ساکن کے بعد تا یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے دونوں جگہ پہ غنہ کر کے پڑھنا ہوگا. میم ساکن کے بعد تا یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ مگر وقف میں نون کو کر دیں گے ساکن اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب ایک مرتبہ اپنے ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.